الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من کثر صلاة قوم فهو مني. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی قوم کے مجمع کو بڑھائے وہ انہی کی سے. محرم الحرام کا مقدس و بابرکت مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں یوم عاشورہ اور یوم عاشورہ میں تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات، بہت بڑے بڑے واقعات جو رونما کو یوم عاشورہ بہت عظمت اور برکت کا حامل ہے، لیکن یوم عاشورہ کو ہم اتنی غفلت کے ساتھ اور اتنی خرافات میسر ملوث ہو کر گزار دیتے ہیں کہ جس کی کس طرح کی خرافات. امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے فتاوی رسمیہ 24ویں جلد میں آپ کیا ارشاد فرماتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ علم، تعزیے اور تعزیوں سے منت ماننا، تعزیوں کو لے کر گشت کرنا، اس پر چڑھاوا چڑھانا، دھول بجانا اور مصنوعی کربلا پجانا، عورتوں کا تعزیے دیکھنے کو نکلنا، یہ سب باتیں حرام، گناہ، ناجائز ہیں. اور ان خرافات میں ہم کس قدر ملوث ہیں کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اکثر عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ 7 حرام 9 محرم الحرام کی شام سے اور 10 محرم الحرام کی فجر سے گشت کے لیے نکلے. علم ہوتے ہیں، تعزیے ہوتے ہیں اور ڈھول باجی ہوتے ہیں، لوگوں کا نظارہ کیا جا رہا اور وہی مصنوعی کربلا کو جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں حرام ممنوع ہیں، باطل ہیں. لیکن آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ آج ہمارا حال یہی ہو چکا ہے کہ آج ہم محرم الحرام کے مقدس مہینے میں بالخصوص یوم عاشورہ اور شب عاشورہ، جس شب عاشورہ میں امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام کربلا پر اپنی آخری رات گزاری اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہوئے کہ صبح کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پرچم اسلام کو اس سربلندی کے لیے اپنی جان پیش کرنی. اس رات اور اس دن میں اتنے مقدس دن اور رات میں ہم نے کس طرح سے گزارا؟ ہمارا شعار جو امام اہل سنت خود فرما رہے ہیں کہ رات گئے اور رات گئے جو ہے وہ بازاروں میں گھوم رہی ہیں، تعزیے کے پیچھے پیچھے گشت کر رہے. تعزیہ ہوتا ہے اور آج ہمارے اپنے علاقے کا حال یہ ہے کہ ہم سنی ہونے کے باوجود میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے باوجود ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم تعزیوں پر گشت ہوتا ہے، رات گئے تعزیوں پر گشت ہو رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ عورتیں جا رہی ہیں اور تعزیوں کے ساتھ جو ہے وہ اوباش قسم کے لڑکے ہوتے نشے میں دھوت ہوتے. ایک سوال ہی یہاں پر جناب کہ عورتیں کون سی ہیں؟ باہر سے آ رہی نہیں، ہمارے اپنے محلے کے ہماری بہنیں. تو پھر وہ عورتیں نوجوان عورتیں ہو اور پھر نشے میں دھند اوباش کرتے ہیں. بات کسی کا بتائیں نتیجہ آپ کے سامنے. ہم کس بہانے پر جا رہے ہیں؟ ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ ہم کس قدر گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں؟ امام اہل سنت آگے فرماتے ہیں کہ فاتحہ تو جائز ہے، روٹی شیرینی شربت جس پر بھی ہو، مگر تعزیے کے سامنے بن کر فاتحہ کرنا یہ تو جی غلط ہے. اور ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم بھی تعزیے کے سامنے تعزیے کو رکھ کر جو ہے سامنے فاتحہ کر رہے ہوتے اور اس پر چڑھانے کے ساتھ تبرک، یہ سب حماقت ہے یار. ہاں، تعزیے سے جدا ہو کر خالص سچی نیت کے ساتھ حضرات شہداء کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نام پر فاتحہ نیاز دیوانا ضرور کیا جائے، یہ برکت ہے. لیکن آج ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر امام باڑہ پر جا کر فاتحہ دلواتے ہیں، جہاں پر قرآن کریم کی تلاوت بھی صحیح طریقے سے کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. ظاہر سی بات ہے وہ کیسے ہو تلاوت صحیح کرنے والا، تو وہاں پر جا کر ہم ان سے فاتحہ دلواتے ہیں. فاتحہ گھر پہ دلوانی چاہیے اور اچھی بات ہے، لیکن ہم تعزیے کے سامنے امام باڑہ پر جا کر فاتحہ دلواتے ہیں اور ہماری عورتیں جو ہے وہ چراغ لے کر جو ہے وہ فاتحہ دلوانے کے لیے 9 تاریخ 9 محرم حرام ہو جاتی ہے. اور پھر رات میں جب گشت کیا جاتا ہے تو تعزیہ آگے آگے ہوتا ہے، اس کے ساتھ باش لڑکے ہیں اور پیچھے پیچھے عورتیں جاتی ہیں.
اس قدر یہ گراوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ پھر آگے کو امام اہل سنت آگے فرماتے ہیں کہ تعزیہ داروں کے ساتھ کہ شربت میں شرکت بھی نہ کیجیے۔ کیوں؟ اس کی حدیث کی ترازو میں ہم دیکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا سنن نبی داؤد میں، آپ نے فرمایا من سواد قوم فهو منهم، جو کسی قوم کے مجمع کثرت کو بڑھائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی آپ تعزیہ داروں کے شربت میں جا کر آپ شرکت کریں گے، کہ مجمع کو بڑھانا ہی ہوگا۔ جب آپ ان کے مجمع کو بڑھائیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ آپ نہیں سکتے۔ تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ تعزیہ داروں کی شربت میں بھی آپ شرکت نہ کریں، تعزیے میں شرکت سمجھی جائے گی۔ تو لہٰذا ان خرافات سے اتنے مراد کو ضرور بچنا۔ دعا ہے پروردگار عالم سے جل وعلا ہم تمام کو علم حاصل کرنے اس پر عمل کی